یہ لفظ تصوف ہے، اس کا کتنا مس یوز ہے، اس کے لیے تو اگر آپ پرانے صوفیہ کرام کی بھی کتابیں پڑھ لیں تو آدمی کے جس کو بولے نا کہ کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے کہ یار اتنے عرصے سے ان میں خرابی چلتی آ رہی۔ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سال کے، 5ویں صدی کے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود صوفیوں کے خلاف اتنا لکھا، حالانکہ خود صوفی ہے کبیر، بہت بڑے صوفی، یعنی خود بہت بڑے صوفی، تصوف پہ کتابیں لکھی، اس کے باوجود انہوں نے جعلی صوفیوں کے خلاف اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا۔ تو یہ سارے یکدم تو ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، 100 سال پہلے سے کم از کم چلتے آ رہے ہوں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیوں میں جو غلط صوفی در آئے وہ اس سے بھی پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا، کشف المحجوب، کشف المحجوب جو ہے، اس میں جو جعلی صوفی ہیں ان کے خلاف کیسا کیسا لکھا ہو، بہت، جو بغیر علم کے تصوف پہ چلے گا وہ زندیق ہے، اس کا مطلب کہ چلنے والے تھے۔ بغیر علم کے تصوف میں آنے والا جو ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کے گرد جو ہے نا وہ گھومے جا رہا ہے، اس کو کوئی اس کی کوئی معرفت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ غلط صوفی تب سے چلتے آ رہے، لیکن نام و تصوف کا استعمال کرتے تھے، نام و تصوف کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ لفظ جو ہے بذات خود بڑا خوبصورت، صوفیہ کرام کی جو عظمت و شان ہے، جو اسلام کا حسن اور کمال ہے، وہ آپ کو حقیقت ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جو نماز کے ان تعبد اللہ کا انا کا طرح، کہ خدا کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ نماز کہاں ملتی ہے؟ یہ آپ کو میرے محلے کی مسجد کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کسی نمازی کے اندر ملے گی، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں یہ نماز ملتی ہے۔ یہ جو تلاوت قرآن کرتے ہوئے آیا خوشی کی آیت پہ خوش ہو جانا اور خوف کی آیت پہ رونا جو ہے، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں ملے گا۔ یہ جو آپ کا جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی جو ہے وہ ان کا تقوی حاصل کر لے، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں نظر آتا ہے۔ یہ جو آپ کو ذکر اللہ کرتے ہوئے دل واقع انوار و تجلیات سے بھر جائے، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں نظر آئے گا۔ یہ جو عفو درگزر ہے کہ جناب کسی کو گالیاں دے دی، برا بلا کہہ دیا، عیب بیان کر دیے، اور وہ آگے سے بدلہ لینے کے بجائے اتنا بولتا ہے کہ جناب آپ نے جتنی باتیں کی ہے نا، میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہیں، میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہیں۔ یہ آپ کو صوفی کے منہ سے نکلتا ہوا ملے گا، یہ آپ کو کسی اور آدمی کے منہ سے نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے کہ کسی کی بہت ساری برائیاں بیان کی، گالیاں دے دی، اور وہ آگے سے جواب دے کہ یار بات یہ ہے کہ میرے آگے ایک گھاٹی ہے اور اس گھاٹی کے مجھے پار جانا ہے، اگر میں پار نکل گیا تو تیرے کہنے کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں نہ نکل سکا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ بہت خوب۔ وہ گھاٹی آخرت کی ہے جس کو پار کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، جس عفو درگزر، جس وسعت قلبی، جس کشادہ دلی، جس دل دریا سمندروں ڈونگے اس سے نکلتی ہے، وہ صوفیہ کرام کے اندر ملتی ہے۔ تو صوفیہ کرام کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ اور رفعت وہ یہ ہے، لیکن اسی کو غلط استعمال کرنے والے آج ہمارے اس زمانے کے اندر، یعنی پرانے، میں آپ سے 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ تب غلط تھے، آج کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج تو تصوف کے نام پہ جو ڈرامے، جو جھوٹ، جو فراڈ، جو یعنی بدکاری تک، جو مال کمانا، جو پیسے کمانا، جو کتے لڑوانا، جو مرغے لڑوانا، جو بندر نچوانا، جو ریچھ لڑوانا، جو یعنی ایون کہ آپ کو ان لوگوں کے اندر، صوفی کہلانے والوں کے اندر آپ کو شرابی تک مل جائیں گے، نشے مل جائیں گے، چرسی مل جائیں گے، بھنگی مل جائیں گے آپ کو ان کے اندر۔ یہ جو ساری غلط کاریاں ہیں، نام و تصوف کا استعمال کر رہے ہوں گے، نماز کا انکار ہے، نام تصوف کا استعمال کر رہے ہیں، کفریات سیدھے سیدھے بکرے نام وحدت الوجود کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں یہ بھی تصوف کے نام پہ ہی ہو رہی ہیں۔ تو لفظ تصوف کتنا خوبصورت، کتنا عظیم لفظ، کتنی عظیم شخصیات کا لفظ ہے، لیکن استعمال تو جب قرآن کے لفظ کو نہیں چھوڑا، ٹھیک، جو اس سے تصوف کے لفظ سے تو بہت اوپر ہے نا قرآن، اور قرآن سے، قرآن تو خیر کلام الہی ہے تو اس سے اوپر کیا چیز ہونی ہے، لیکن توحید تو بذات خود ذات الہی کے ساتھ متعلق، تو توحید کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا، قرآن کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا، الفاظ قرآن کو جب غلط استعمال کر لیا، تو یہ تصوف کا لفظ بیچارہ درمیان میں کہاں سے ہے کہ جس کو معاف کیا جائے گا، تو اس کو بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔